برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آیت مقدسہ کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر اشعار پیش کیے ہیں، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور امام عشق محبت عرض کرتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میری ملت کے نوجوانوں، جس آیت مقدسہ کو میں نے اپنا عنوان تقریر، اپنا ٹاپک بنایا، آئی اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری زیوقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا شان نزول اور اسی سے متعلق میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کو بہت غور سے سنیں اور سننے کے بعد اپنے نبی کا پاور، اپنے نبی کا اختیار ملاحظہ فرمائیں، آپ کے ایمان میں تازگی اور آپ کا عقیدہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ بہت غور سے سنیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و بے حساب عطا کیا، کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں، کوئی اس کی سیما نہیں۔ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و بے حساب عطا کیا، فصلی لربک، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی دو، ان شانئک، بے شک تمہارا جو دشمن ہے، هو الابتر، وہی ہر خیر سے، ہر بھلائی سے محروم ہے، وہی بے نام و نشان ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو اکثر مومنوں کو یاد ہے۔ یہ سورہ طیبہ 3 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے، لیکن ان مختصر الفاظ میں معنی و اسرار کا وہ بے پیدا کنار سمندر موجزن ہے، جس کا صحیح طور پر اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک وسیع اور بہت بڑا خزانہ اس صورت میں مخفی کر رکھا ہے۔ اگر اس کو کچھ تھوڑا سا کسی نے سمجھا ہے تو وہ ہیں عرب، یعنی اہل عرب کے لوگ، انہوں نے تھوڑا بہت سمجھا ہے، باقی ان کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اہل عرب کی مادری زبان کیونکہ عربی تھی اور ان کی اپنی فصاحت و بلاغت
اور روانی کلام پر ناز و تکبر تھا، اور وہ اپنے آپ کو تمام اہل دنیا سے زیادہ فصیح و بلیغ تصور کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے کہ ہمارے علاوہ تمام لوگ عجمی ہیں، یعنی گونگے ہیں، کہ وہ تمام ہماری فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں کلام پیش نہیں کر سکتے، وہ گونگے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا یہ دستور تھا، ان کا یہ طریقہ کار تھا، ان کا یہ میتھڈ اور مینر تھا کہ ملک کے نامور ادیب اور شعراء عکاظ اور ذی المجاز جیسی موسمی منڈیوں کے موقع پر جمع ہوتے اور مجمع عام میں اشعار اور قصائد پڑھتے اور فصیح و بلیغ خطبے دیتے، اور جن کے اشعار اور قصائد ان کے نقطۂ نظر کے مطابق فصاحت و بلاغت کا معیار ہوتے تو وہ انہیں خانہ کعبہ میں جا کر غلاف کعبہ سے لٹکا دیتے تاکہ آنے جانے والے زائرین ان کے کلام کی داد دیتے رہیں، اور یہ سلسلہ پورا سال جاری رہتا۔ تو جب یہ سورہ پاک یعنی انا اعطیناک الکوثر کا نزول ہوا، یہ سورہ مقدسہ نازل ہوئی، تو غلامان مصطفیٰ نے اپنے آقا کی خدمت میں گزارش کی، اپیل کی، ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم اس سورہ پاک کو عربوں کے دستور کے مطابق غلاف کعبہ کے ساتھ جہاں پہلے ہزاروں قصائد لٹکے ہوئے ہیں لٹکا دیں، تاکہ اہل عرب جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں تو وہ اسے پڑھیں اور اس کی فصاحت و بلاغت کا جائزہ لیں۔ آپ نے انہیں وہاں لٹکانے کی اجازت فرما دی۔ سال کے بعد جب کفار اور بڑے بڑے فصحاء و بلاغا آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے ساتھ لٹکے ہوئے لمبے لمبے قصائد پڑھے، اور اس وقت کا جو مشہور و معروف فصیح اور ماہر بلاغت تھا، اس نے جب اس سورہ پاک کو ان قصائد کے ایک پہلو میں لٹکے ہوئے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور انگشت بدنداں ہو گیا، اس کے سامنے انگشت بدنداں ہو کر کھڑا ہو گیا اور مجسمہ حیرت و استعجاب بن کر اس کے معنی میں غور کرنے لگا، تو وہ اس کے حسن و جمال اور اس کے معنی و اسرار کے بحر ناپیدا کنار سے ایسا متاثر ہوا اور وارفتہ ہوا کہ اس وارفتگی کے عالم میں اس نے اس سورہ پاک کے نیچے یہ لکھ دیا، اور یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے کافروں نے بھی قرآن کریم کی عظمت کو تسلیم کر لیا اور یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ تھا، اور اسی سے متعلق جو باتیں میں نے عرض کی یہ اسی سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب میں اس کا شان نزول بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آخر یہ سورہ مبارکہ کا نازل ہونے کی وجہ اور اس کا ریزن، اس کا سبب کیا ہے، اور یہ کہاں نازل ہوئی، کس سلسلے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پھر بات میں اپنی آگے بڑھاتا ہوں، شان نزول بتاتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے یہ بہت غور سے سنیں، آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی پہلی بیوی ہیں، اور یہ وہ مقدس بیوی ہیں کہ اللہ نے ان کو ہر طرح کی دولت اور ہر طرح کے حسن و جمال سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہر چیز حضور کے قدموں پر قربان کر دی، سبحان اللہ، اور اپنی پوری لائف کو حضور کے قدموں پر نثار کر کے حضور کی خدمت کرتی رہیں اور حضور کے سارے غموں میں شریک رہیں۔ یہ وہ مقدس خاتون ہیں اور یہ وہ مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ حیات رہیں اس وقت تک دوسری شادی سرکار نے نہیں فرمائی۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ کتنی؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام حضرت زینب تھا، ایک کا نام حضرت ام کلثوم تھا، ایک کا نام حضرت فاطمہ الزہرا تھا، اور ایک کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن تھا۔ اور 2 صاحبزادے یعنی 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور ایک کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ یہ 6 بچے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مقدس سے پیدا ہوئے تھے، تولد ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے یہاں کے باشندے یعنی مکہ المکرمہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑا ادب و احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کی ذات سے بڑی حسین توقعات وابستہ کر رکھی تھی۔ آپ کی سیرت و کردار سے وہ اتنے متاثر تھے کہ آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارتے محمد کہہ کر نہیں پکارتے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی حسین توقعات وابستہ کر رکھی تھی انہوں نے، اور آپ سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کیا مطلب؟ جو صفا پہاڑی ہے، ان الصفا والمروہ، جو اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، صفا پہاڑی ہے، اس کی چوٹی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مصطفیٰ نے کہا قولو، کہو لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تفلحون، اور تم یہ کہو گے تو تم کامیاب ہوگے، تمہیں کامیابی ملے گی۔ یعنی اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی، تب جو ہے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی دعوت دی، تو اہل مکہ کے تیور بدل گئے، جو آج تک آپ کی ذات سے حسین توقعات وابستہ کر رکھے تھے اور آپ سے اتنے متاثر تھے کہ آپ کو صادق الوعد الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن جب آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستے کی دعوت دی، صحیح مذہب کی دعوت دی، صحیح اسلام کی دعوت دی اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، اس کی دعوت دی، تو اہل مکہ کے تیور بدل گئے اور آپ کے خلاف ہو گئے۔ دلوں میں نفرت، حقارت اور عداوت کے جذبات امڈ آئے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے چڑ ہو گئی۔ جہاں بات یہ تھی کہ آپ کو صادق امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور اب حال یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ آپ کی ہر بات سے چڑ ہو گئی اہل مکہ کو۔ ہر وہ حادثہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر عاطر کو دکھ پہنچتا، ان کے لیے وہ مسرت و شادمانی کا باعث بنتا۔ چنانچہ جب دونوں صاحبزادے یک بعد دیگر کم سنی میں، کم عمری میں وفات پا گئے، تو ان جاں کا حادثات پر اہل مکہ کو ذرا رنج نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور خوشی کے شادیانے بجائے ان کے اعتقادات، ان کے رسم و رواج اور ان کے تمدن و معاشرے کو اسلام سے جو سنگین قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اس کی شدت میں کمی آ گئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بہلانا شروع کر دیا کہ جب ان کی شمع زیست بجھے گی، یعنی جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی کی شمع بجھ جائے گی، تو ان کا یہ لایا ہوا دین بھی دم توڑ دے گا۔ یہ ان کی اپنی تھنکنگ، اپنی سوچ تھی کہ مصطفیٰ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا لایا ہوا دین بھی یہ دم توڑ دے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا، جہاں جہاں مجھ اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہم نے ایسا کر دیا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی شمع کو ایسا روشن کیا کہ نہ کسی کی شمع اتنی روشن ہوئی ہے، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے۔ تو ان کی اپنی تھنکنگ، اپنی سوچ تھی کہ آپ
ان کی نرینہ اولاد یعنی دونوں بیٹے فوت ہو گئے ہیں اور یہ منقطع نسل ہو گئے ہیں، یہ ابتر ہو گئے ہیں، ان کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے، اور جب ان کی شمع زیست یعنی زندگی کی شمع بجھ جائے گی تو ان کا یہ لایا ہوا دین بھی دم توڑ دے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لڑکا تو کوئی ہے نہیں جو اس سلسلے کو جاری رکھ سکے، اس لیے قریش کے گستاخ حضور علیہ السلام کو ابتر یعنی جس کا کوئی فرزند نہ ہو کہنے لگے، یعنی ابتر اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو منقطع نسل ہو، جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ رہے، جس کا کوئی بیٹا نہ رہے، اس کو عربی زبان میں ابتر کہتے ہیں، بے نام و نشان۔ جب ان لوگوں نے مصطفیٰ کو ابتر کہا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ کے دونوں بیٹے کم سنی میں فوت ہو گئے، وصال ہو گئے، تو ان لوگوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے دربار میں پہنچو اور یہ سورہ مبارکہ لے جا کر کے میرے دربار میں، میرے محبوب کے دربار میں پہنچو اور میرے محبوب کو خوش کر دو۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد بے حساب عطا کیا ہے، آپ کو بے حد بے حساب عطا کیا ہے، اور عطا ہی نہیں کیا بلکہ ہر چیز کا ہم نے مالک و مختار بنا دیا ہے، ایسا مالک و مختار بنا دیا ہے کہ آپ جنتی بھی ہیں اور جنت کے مالک و مختار بھی ہیں، جس کو چاہے جنت میں داخل کریں اور جس کو چاہے جہنم میں داخل کریں، جس کو چاہے جنت سے نکال کے جہنم میں بھیج دیں اور جس کو چاہے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں، ایسا مالک و مختار ہم نے آپ کو بنا دیا ہے۔ ہم نے آپ کو جنت عطا کی ہے تو بے حد و بے حساب عطا کی ہے، امت عطا کی ہے تو بے حد و بے حساب عطا کی ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے بے حد و بے حساب عطا کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے جو کچھ آپ کو عطا کیا بے حد و بے حساب عطا کیا، فصلی لربک، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی پیش کیجئے، ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ سے چلنے والا ہے، جو آپ کے آدھا ہیں وہی ابتر ہیں، وہی بے نام و نشان ہے، ان کا نام لینے والا قیامت تک کوئی اچھائی سے کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اگر ان کا نام لیا جائے گا تو اس طرح لیا جائے گا، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ٹوٹ ہی گئے، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ٹوٹ ہی گئے۔ اگر ان کا نام لیا جائے گا آپ کے دشمنوں کا تو اس طرح لیا جائے گا، برائی سے لیا جائے گا، کبھی بھلائی سے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اے محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، آپ کے لیے اتنا بلند کر دیا ہے، جہاں جہاں ہمارا نام ہوگا وہاں وہاں اے محبوب تمہارا نام ہوگا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی، آپ کا ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہوگا۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول تھا، اور پروردگار عالم نے تب یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو میں بات آگے بڑھاؤں، کچھ باتیں آپ کو اور سمجھاؤں اس تقریر کے اندر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و بے حساب عطا کیا۔ لفظ کی توضیح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت غور سے سنائیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، انا اعطینا صیغہ ماضی کا ذکر فرمایا ہے، جو اعطا ان سے مشتق ہے۔ آتینا ذکر نہیں کیا، یعنی آتینا جو تے سے ہے اس سے ذکر نہیں کیا، بلکہ اعطینا توئے سے ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعطا ان سے مشتق ہے آتینا، جس کے معنی ہے دینے کے، عطا کرنے کے، اور آتینا جو تے ہے اس کے معنی بھی ہیں دینے کے، لیکن دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ آتینا جو تے سے ہے اس کا مطلب ہے دینا، لیکن اس کا مطلب مالک بنانا نہیں ہے۔ لیکن آتینا جو آیت سورہ مبارکہ کے اندر توئے سے ذکر ہے، آتینا انا آتینا کل کوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و بے حساب عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد ہم نے اس کا مالک بھی بنا دیا۔ مثال کے طور پر، اے محبوب ہم نے آپ کو جنت عطا کی، آپ جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں،
لیکن جنتی ہونے کے ساتھ ساتھ میں آپ مالک جنت بھی ہیں. آپ کو جنت کا مکمل اختیار، مکمل پاور دے دیا ہے. آپ جس کو چاہیں اس جنت میں لائیں اور جس کو چاہیں اس جنت سے نکال دیں. یہ پاور ہم نے آپ کو دیا ہے، باقی کسی کو نہیں دیا ہے. تو رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و بے حساب عطا کیا ہے. جنت عطا کی ہے تو بے حد و بے حساب عطا کی ہے. اتنا پاور دیا ہے کہ آپ خود جنتی اور جس کو چاہیں اس جنت میں لا سکتے ہیں. ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کے ذہن میں اس بات کو اتارنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جنتی بنایا اور جنت کا مالک و مختار بھی بنایا ہے. چاہے اس کو جنت عطا فرمائے اور چاہے دوسرے کو جنت عطا فرمائے. بڑے پیار سے بڑی پیاری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جنت میں محل عطا کرنے کا اختیار، جنت میں محل عطا کرنے کا پاور اور اختیار اللہ عز و جل نے مصطفیٰ کو دیا ہے. مرقات شرح مشکات میں منقول ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حاضر ہوئے تھے. کب؟ جب ہجرت کی تھی مکہ المکرمہ سے، اس وقت سے لے کر اب تک مکہ المکرمہ میں داخلہ نہیں ہوا تھا. مصطفیٰ کا تشریف نہیں لائے تھے، لیکن جب لائے تو آپ کی معیت میں، آپ کے ساتھ میں 10,000 غلام تھے، 10,000 صحابہ کرام تھے، اور آپ فاتحانہ طور پر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تشریف لائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرنے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہوئے. اس وقت آپ کی مائیت میں کم و بیش 10,000 غلام تھے. تو آپ نے محسوس فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنے کی جگہ تنگ ہے اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس کی تنگی کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی مسجد وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ذہن میں رکھیں اللہ نے یہ پاور آپ کو اختیار کیا ہے کہ جس کو چاہے اس کو جنت عطا فرمائیں، جس کو چاہیں جس جنت نہ عطا فرمائیں. یہ مکمل اختیار مالک و مختار بنایا ہے اللہ عز و جل نے اپنی ہر چیز کا، اور یہ اللہ نے عطا کی ہے. ایک آدمی کا خانہ کعبہ کے قریب مکان تھا. آپ نے مکان کے مالک کو بلایا مصطفیٰ نے، اور اسے فرمایا کہ اپنا یہ مکان جنت میں ایک محل کے بدلے مجھے دے دو. کیا؟ جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، مصطفیٰ کی جاگیر ہے. آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو مکان ہے تمہارا مسجد الحرام کے پاس، اس مکان کو جنت کے محل کے بدلے میں مجھے دے دو. اور یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا مکمل پاور ہو کسی چیز پر، جس کا مکمل اختیار ہو کسی چیز پر. مصطفیٰ کا اختیار ہے جنت پر، تبھی اس آدمی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا مکان ہے اس کے بدلے میں جنت میں اس سے اچھا حسین و جمیل محل تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ مجھے دے دو. اللہ عز و جل نے یہ پاور، یہ اختیار دیا ہے، مالک و مختار بنایا ہے جنت کا، تب ہی مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر مالک و مختار نہ بناتا تو کوئی اس طرح کی بات کہنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتا. تو آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل کے بدلے میں یہ اپنا مکان مجھے دے دو، وہاں اس سے کئی درجہ زیادہ خوبصورت اور اچھا محل عطا کروں گا. تو اس نے معذرت کی، اس شخص نے جس کا مکان مسجد الحرام کے پاس تھا، اس نے معذرت کی اور عرض کی کہ آپ مہربانی فرمائیں یہ مکان میرے پاس ہی رہنے دیں. میں غریب آدمی ہوں، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مجبور نہ فرمایا، کیونکہ آپ سراپر رحمت بن کے تشریف لائے تھے، اور خاموش ہو گئے مصطفیٰ. یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گوش نواز ہوئی. یعنی حضرت عثمان غنی نے جب یہ بات سنی کہ مصطفیٰ نے اس شخص سے مکان مانگا تھا جنت کے محل کے بدلے میں اور اس نے یہ مکان نہیں دیا، تو حضرت عثمان غنی کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو آپ اسی وقت یعنی حضرت عثمان غنی اس آدمی کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے درہموں کی یعنی روپیوں کی تھیلی بھی اپنے ساتھ میں لے لی، اور اسے کہا اس مکان کے منہ مانگے دام مجھ سے لے لو. حضرت عثمان غنی نے کہا اور مجھے یہ فروخت کر دو.
چنانچہ اس نے وہ مکان 3000 درہم میں آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور آپ نے اس سے وثیقہ یعنی کاغذات بھی لکھوا لیے اور وہ وثیقہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے محبوب، کیا جنت میں محل عطا کرنے کا وعدہ اس مذکورہ شخص کے ساتھ خاص ہے یا وہ کسی اور کو بھی مل جائے گا؟ کیا پاور! میرے لوگوں، میری ملت کے نوجوانوں، آپ کو اللہ نے وہ پاورفل نبی عطا فرمایا ہے کہ ایسا پاورفل نبی کسی کو اللہ نے دیا ہی نہیں، اتنا پاورفل نبی ہے۔ حضرت عثمان غنی اس مکان کو خریدنے کے بعد مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جنت کا وہ محل اسی آدمی کے لیے خاص تھا یا وہ کسی اور کو بھی مل جائے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں انا لہا، ہاں میرا یہ وعدہ ہر اس آدمی کے ساتھ ہے جو یہ مکان مجھے دے دے گا۔ اللہ اکبر! تو حضرت عثمان غنی کی خوشی کا عالم مت پوچھو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکان میں نے خرید لیا ہے اور میں اسے مسجد حرام کی توسیع کے لیے، مسجد حرام کی کشادگی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں محل عطا کرنے کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، یعنی وہ محل جنت کا جو میں اس شخص کو دے رہا تھا اب میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے وہ پاور عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ پہ سنیں، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و بے حساب عطا کیا ہے، جنت عطا کی ہے تو بے حد و بے حساب عطا کی ہے، آپ کو جنتی بھی بنایا ہے اور جنت کا مالک و مختار بھی بنایا ہے۔ اللہ عز و جل نے ایسا پاور دیا ہے، اور میری ملت کے نوجوانوں یہ پاور مصطفیٰ کا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ نے عطا کیا ہے، تب مصطفیٰ کا یہ پاور ہے کہ جس کو چاہیں جنت کا محل دے دیں اور جس کو چاہیں جنت کا محل نہ دیں، دوسرے کو دے دیں۔ حضرت عثمان غنی کو وہ جنت کا محل دے دیا، اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہائے مقدسہ سے جنت خریدی ہے۔ ایک اس وقت جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کو ہجرت فرمائی تھی، اور اس وقت مدینہ المنورہ کی سرزمین پر کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا جو بڑے مہنگے داموں میں وہ پانی دیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اسے بہت پیسوں میں خریدنے کے بعد اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے عثمان، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں محل عطا کرتا ہوں، میں اس کے بدلے میں جنت تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اور آج پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی کہ وہ مسجد الحرام کے پاس کا مکان خرید کے اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کر دیا۔ سرکار نے فرمایا اے عثمان، جنت کا وہ محل میں جو اس شخص کو دے رہا تھا وہ تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی قسمت کیا ہے، روا ان کے مقدر پر ناز کرے۔ اس لیے میرے آقا فرمایا کرتے تھے اگر کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے تو میرے عثمان کو دیکھ لو، میرے عثمان کو دیکھ لو، یہ ہیں جنتی۔ میری ملت کے نوجوانوں، قرآن مقدس کی آیت مقدسہ، کلام مقدس کی آیت مقدسہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و بے حساب عطا کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی ہر خیر سے ہر بھلائی سے محروم ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔